This call is now being recorded. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر یہ نیچے سوالات ہیں، سوالوں کو بھی ابھی ہم حل کریں گے انشاءاللہ دوسری گھنٹی میں۔ سبق نمبر 14، امر کا بیان۔ امر کہتے ہیں کہ کسی کے مخاطب کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، مخاطب کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا۔ امر حاضر معروف، امر کا بیان اس سے مراد امر حاضر معروف ہے۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور حاضر ہے امر حاضر معروف، اور یہ جب مضارع بنیں گے، مضارع سے بنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ مضارع حاضر معروف سے بنیں گے، مضارع حاضر معروف سے بنیں گے، غائب سے نہیں، متکلم سے نہیں۔ متکلم سے اس لیے بھی نہیں کیونکہ کوئی اپنے آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ غائب سے اس لیے نہیں کیونکہ وہ غائب ہے، تو پھر ہم اس کو حکم کیسے دے رہے ہیں؟ تو اگر کسی کو ہم حکم دے رہے ہیں کام کرنے کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ حاضر ہونا چاہیے۔ تو حاضر کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے 6 صیغے ہیں، تو امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور مضارع حاضر معروف سے بنتے ہیں۔ بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح کہ علامت مضارع کو حذف کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک صیغہ ہے تفعلوا، تفعلوا، تو ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہو گیا تفعلوا تھا علو، ٹھیک ہے؟ تا کو حذف کر دیں چونکہ فا پر ساکن تھا، اسی لیے ہم نے فا پر ساکن لکھا تفعلوا۔ علامت مضارع کو حذف کریں اور دیکھیں اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دیں۔ اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دیں، جیسے تعید سعید، ہم اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے، تعید سعید۔ اگر ما بعد ساکن ہے تو حمزہ وصل ابتدا میں زیادہ کریں، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع کے ما بعد جو ہے یہ ساکن ہے، یعنی فا جو ہے ساکن ہے، تو حمزہ وصل زیادہ کرے، حمزہ وصل، یہ حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، زیادہ کریں گے۔ اب یہ تھا، اب یہ ہو گیا افعلوا، ہو گیا افعلوا، ٹھیک ہے؟ اور آخر کو جزم دیں، جزم کرنے کی بات آئی تو ہم اس کے آخر کو جزم کر دیں گے، یہ ہو گیا افعل ہو گیا۔ پھر عین کلمہ کو دیکھیں، پھر عین کلمہ کو دیکھیں، اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہوگا۔ یہاں پر چونکہ عین کلمہ مضموم نہیں ہے، عین کلمہ مضموم نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ مفتوح ہے، تو ہم حمزہ وصل کو اس کی حال پر چھوڑ دیں گے۔ یہاں حمزہ وصل کو ہم نے مکسور کیوں دیا؟ وہ قاعدہ یہاں پر ہے نمبر 3 میں، کہ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور ہوگا، جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع۔ یہاں پہ 3 قاعدہ بیان کیا گیا، 3 اصول امر حاضر معروف کے بنانے کا بیان کیا گیا۔
پہلے نمبر پہ صاحب کتاب نے کہا کہ امر حاضر معروف مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے. مضارع حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، تفعلوا، تفعلان، تفعلون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تفعلینا، تفعلان، تفعلنا. 6 صیغے ہو گئے مضارع حاضر معروف کے. تو مضارع حاضر معروف کا ہم ایک صیغہ لیں گے، تفعلوا. ٹھیک ہے، تفعلوا، تفعلوا. ٹھیک ہے، تفعلوا ایک صیغہ ہم نے لیا. ایک قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ علامت مضارع کو ہم حذف کر دیں گے. علامت مضارع کو حذف کر دیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا فاس چونکہ ساکن ہے یہاں پر عالو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. پھر ہم دیکھیں گے کہ علامت مضارع کے بعد کا جو کلمہ ہے وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر متحرک ہو، یہاں پر تو ساکن تھا، اگر متحرک ہو جیسے تعیدو، 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 یہ مضارع کا صیغہ ہے. یعیدو سے وعد یعیدو تعیدو مضارع کا صیغہ ہے. اس کے ہم علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا تو علامت مضارع کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عین متحرک ہے. عین متحرک ہے، عین پر ایک اعراب ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا معاملہ رہے، اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والا حرف اگر متحرک رہے تو آخر والے حرف کو ہم ضمہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، عیدو سے ہم عید کر دیں گے، سوری ضمہ نہیں، ہم اسے ساکن کر دیں گے. عیدو سے ہم نے عید کر دیا، بس یہ امر حاضر معروف بن گیا. یہ امر حاضر معروف بن گیا. اگر علامت مضارع کے بعد کوئی جو کلمہ ہے دوسرا والا علامت مضارع کے جسم متصل اگر وہ متحرک رہے تو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، سب کو اپنی حالت پہ رہنے دینا ہے. علامت مضارع کو حذف کر کے آخر والا جو حرف ہے دال جو اس کا آخر تھا اس کو ہم ساکن کر دیں گے. ہمارا امر حاضر معروف بن گیا عید. ٹھیک ہے، لیکن اگر متحرک نہ ہو، علامت مضارع کے بعد متحرک نہ ہو، جیسا کہ ہم نے تفعلوا میں دیکھا کہ تفعلوا میں تا کو ہم نے جو حذف کیا تو فا ساکن تھا، فا ساکن ہے. تو اگر متحرک نہ ہو تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے؟ شروع میں ہم اس میں حمزہ وصل بڑھائیں گے. یہ حمزہ وصل ہم نے بڑھایا. ٹھیک ہے، حمزہ وصل ہم نے بڑھا دیا. حمزہ وصل بڑھانے کے بعد اب اس کے اخیر کلمے کو ہم جزم دیں گے. حمزہ وصل بڑھانے کے بعد اس کے اخیر کلمے کو یہاں پر پیش تھا ہم جزم دیں گے. ٹھیک ہے، جزم دیں گے. اب حمزہ وصل پر کیا آئے گا؟ زبر زیر آئے گا، زبر آئے گا یا پھر پیش آئے گا؟ اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے عین کلمہ کو. عین کلمہ کو، اس عین کلمہ کو اگر عین کلمہ مضموم ہے، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہوگا. جیسے ینصرو ہے، ینصرو کا عین کلمہ مضموم ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس ینصرو کا امر حاضر معروف بنائیں گے، حمزہ وصل ہم نے لگایا، ینصرو نہیں تنصرو، علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے، نون ہو گئے، نون آخر کلمہ کو ہم نے جزم دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا عین کلمہ مضموم ہے، صاد مضموم ہے، تو ہم حمزہ وصل کو مضموم کریں گے. تو یہ ہو گیا انصر. یہ کیا ہو گیا؟ انصر. یہ ہو گیا امر حاضر معروف انصر. لیکن اگر عین کلمہ مضموم نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر عین کلمہ مضموم نہ ہو اور عین کلمہ پر مفتوح یا مکسور ہو، عین کلمہ پر مفتوح یا مکسور ہو، چاہے عین کلمہ پر زبر ہو یا عین کلمہ پر ہم زیر دیں تو حمزہ وصل پر مکسور ہوگا. حمزہ وصل
مکسور ہوگا اس طریقے سے افعل، افعل، افعل۔ تو اس طریقے سے ہم امر حاضر معروف کا قاعدہ دیکھیں گے اور امر حاضر معروف ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امر حاضر معروف کی مکمل بات ہوئی یہاں پر کہ امر حاضر معروف مضارع کی 6 صیغوں سے بنتے ہیں، اور وہ بھی کون سا مضارع؟ مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنیں گے۔ اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کریں اور دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں علامت مضارع تو خیر ہر ایک میں حذف ہوگا، چاہے علامت مضارع کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ متحرک ہو یا ساکن جو بھی ہو۔ اگر علامت مضارع کے ما بعد متحرک ہے تو آخر کو جزم دے دیں، جیسے تعید و سعید، بات ختم۔ اگر متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو حمزہ وصل لگائیں گے، حمزہ وصل لگائیں گے۔ اور علامت مضارع کے بعد اگر متحرک ہے تو اس میں کوئی حمزہ وصل نہیں لگ رہا ہے، اس میں کوئی حمزہ وصل نہیں لگ رہا ہے، بلکہ علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد آخر حرف کو ہم نے جزم دے دیا بس۔ اگر علامت مضارع کے بعد ساکن ہے، جیسے مثال دی گئی تفعلوا کی، تو تفعلوا سے تا اگر ہم نے ہٹا دیا، فا پہ ساکن ہے، تو ہم حمزہ وصل زیادہ کریں گے اور اخیر والے کو جزم دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے بات آئی۔ پھر عین کلمہ کو دیکھیں، اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہوگا، جیسے تنصر سے انصر، اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور ہوگا، جیسے تضرب سے اضرب اور تسمع سے اسمع۔ یہی بات آئی۔ فائدہ دے رہے ہیں یہاں پہ صاحب کتاب کہ نون اعرابی ساقط ہو جائے گا، نون اعرابی۔ اب نون اعرابی یہاں پر کتنے آئے؟ یہاں پر نون اعرابی چار آئے، چار آئے۔ وہ کیسے کہ دو تثنیہ کے آئے، چونکہ حاضر معروف میں 6 صیغے ہیں تو دو تثنیہ کے نون اعرابی آئیں، ایک جمع مذکر حاضر کے نون اعرابی آئے اور ایک جمع مؤنث حاضر کا نون اعرابی آیا، تو 4 نون اعرابی آیا، چاروں ساقط ہو جائے گا، چاروں نون اعرابی ساقط ہو جائیں گے اور نون ضمیر اپنی حالت پر رہیں گے۔ نون ضمیر سے مراد وہ جمع مؤنث حاضر والا نون، جمع مؤنث حاضر والا نون، یفعلنا، یفعلنا نہیں، چونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے، تفعلنا، تفعلنا کا نون اپنی حالت پر برقرار رکھے گا۔ ایک لاسٹ قاعدہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو، اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جائے گا، وہ بھی گر جائے گا، جیسے تدعو سے ادعو، تدعو سے ادعو، تدعو سے ادعو، ترمی سے ارمی، تخشا سے اخشا۔ یہاں تدعو میں ادعو کیوں ہے، حمزہ وصل مضموم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ عین کلمہ جو ہے اس کا مضموم ہے، عین کلمہ مضموم ہے، عین کلمہ مضموم ہے۔ مضارع بنانے میں علامت مضارع کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے ما بعد دیکھا دال، دال جو ہے یہ جزم دیا ہوا ہے تو حمزہ وصل اس پہ لگایا، ٹھیک ہے، حمزہ وصل لگایا، اس کے بعد عین کا اس کا جو اخیر کا ہے اس کو جزم دے دیا، یعنی واو پہلے سے جزم ہے ہی۔ اس کے بعد عین کلمہ کو دیکھا، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل کو مضموم کر دیا، تو اب یہ ہو گیا ادعو واو کے ساتھ، لیکن چونکہ اخیر والا حرف علت ہے، واو حرف علت ہے، تو واو کو بھی ختم کر دیا، تو اصل میں ہو گیا ادعو، اصل میں ہو گیا ادعو۔ اسی طریقے سے ترمی، ترمی سے ارمی، چونکہ عین کلمہ میم مکسور ہے تو یہاں مکسور ہوگا۔ تخشا سے اخشا، چونکہ عین کلمہ شین اس کا مفتوح ہے تو حمزہ وصل جو ہے مکسور ہوگا۔ اس طریقے سے ہم امر حاضر معروف بنائیں گے۔ اب امر غائب اور امر متکلم معروف، یہاں کہہ رہے ہیں کہ امر غائب اور امر متکلم معروف، تو بناوٹ کے لحاظ سے یہ کوئی مستقل فعل نہیں ہے، کہ یہ کوئی مستقل فعل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مضارع بلام امر کا ایک دوسرا نام ہے، مضارع بلام امر کا ایک دوسرا نام ہے۔ مضارع بلام امر کیسے بنائیں گے کہ لام امر مضارع غائب اور مضارع متکلم معروف میں ان کے 8 صیغوں سے خاص ہے، 8 صیغوں سے خاص ہے مضارع بلام امر، مضارع بلام امر، غائب کی 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے، تو یہ مضارع بلام امر یہ ان 8 صیغوں کے ساتھ خاص ہے جو صیغہ ہائے واحد کو جسم دیتا ہے۔
یعنی ہر صیغہ کو جزم دیتا ہے مضارع بلا میں امر، نون اعرابی کے سقوط اور نون ضمیر کی قائمی میں مثل لم کے عمل کرتا ہے، مثل لم کے عمل کرتا ہے، جیسے لیفعل، جیسے لیفعل مضارع بلام امر، شروع میں لام امر کو لگایا، چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کرے، یہ مستقل کوئی صیغہ نہیں ہے امر کا، بلکہ جو غائب میں اور متکلم میں جو امر کا معنی استعمال کیا جاتا ہے وہ مضارع بلام امر کا ہی ایک دوسرا نام ہے، لیفعل چاہیے کہ وہ کرے۔ اور نون اعرابی ساقط ہو جائے گا اور نون ضمیر اپنی حالت پر باقی رہے گا، جو دو تثنیہ کا نون آئے گا یفعلانے اور تفعلانے، اور ایک جمع مذکر غائب کا جو نون آئے گا یفعلونا، ٹھیک ہے، وہ نون لیفعلو، لیفعلو چاہیے کہ وہ لوگ کریں، جیسے ینصر سے لینصر، ینصر سے لینصر، مثل لم کی عمل کرتا ہے، یعنی یہ غائب میں اور متکلم میں آئے گا، آخر والا مضموم رہے گا، نون اعرابی گر جائے، نون اعرابی کو ختم کر دے گا، نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار رہے گا، اس ینصر سے لینصر، لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا لینصرنا۔ امر مجہول، امر مجہول، امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے اور مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے، امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے اور مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے، جیسے تنصر سے یتنصر، تنصر سے یتنصر، امر حاضر مجہول ہوگا، اور ینصر سے لینصر امر غائب مجہول ہوگا۔ یہاں پہ سمپل سی بات کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے۔ اب چونکہ اوپر میں ہم لوگوں نے بات پڑھی کہ غائب میں اور متکلم میں کوئی خاص مستقل فعل نہیں ہوتا ہے، غائب اور متکلم میں کوئی مستقل فعل نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ مضارع بلام امر کا ایک دوسرا نام رہتا ہے، لہذا اسی کو ایڈ کر کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے اور مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے۔ مضارع مجہول کیا تھا؟ ینصرو، تنصرو، تنصرو سے تنصر، ٹھیک ہے، تنصر سے لے تنصر، مضارع مجہول اصل میں تھا تنصر، ٹھیک ہے، تنصرو تھا۔ اب اس میں اگر ہم نے لام امر لگایا مضارع مجہول میں تو یہ ہو گیا لتنصر، لتنصر، چونکہ لام امر آنے کے بعد آخر والے کو جزم دیں گے، اسی وجہ سے لتنصر، امر حاضر مجہول ہوگا، اور ینصرو سے لینصر امر غائب مجہول ہوگا، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نون تاکید، نون تاکید امر معروف اور مجہول کے صیغہ میں نون ثقیلہ و خفیفہ دونوں لاحق ہوتے ہیں، نون تاکید اسی کو کہیں گے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، جس کا بیان ہم لوگوں نے پیچھے کے درس میں پڑھا، دونوں لاحق ہوتے ہیں۔ امر حاضر معروف بے لام آتا ہے اور باقی لام مکسور کے ساتھ، باقی لام مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امر حاضر معروف میں کسی طرح کا کوئی لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ امر حاضر معروف میں شروع میں حمزہ وصل ہے، امر حاضر معروف میں شروع میں حمزہ وصل ہے، کسی طرح کا کوئی لام نہیں ہے۔ لیکن رہ گئی بات امر غائب معروف کے اور امر متکلم معروف کے، تو وہ مضارع بلام امر کے قائم مقام، جیسے کہ صاحب کتاب نے کہا وہ مضارع بلام امر کے قائم مقام ہے، وہاں پہ لام مکسور لگائیں گے، نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون ضمیر جو ہے اپنی حالت پر برقرار رہے گا، جیسے لیفعل اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہم ایک مکمل گردان کریں گے تو جب غائب کی گردان کریں گے امر حاضر معروف میں، امر معروف کی جب ہم گردان کریں گے
تو اس شو میں جب غائب کی گردان پڑھیں گے تو غائب کی گردان میں لام مکسور رہے گا، ٹھیک ہے، اور اخیر والے کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، نون اعرابی گرا دیں گے، نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے، جیسے لیفعل اوپر کی مثال میں ہم لوگوں نے پڑھا لیفعل، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم حاضر کی گردان میں پہنچیں گے، غائب کی گردان ہم نے مکمل کیا، لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا، ٹھیک ہے، غائب کی گردان مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی اب ہم امر حاضر کی گردان میں پہنچیں گے تو اب لام نہیں رہے گا، اس میں لام امر نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ لام امر صرف متکلم اور غائب کے ساتھ خاص ہے، لام امر متکلم اور غائب کے ساتھ خاص ہے، حاضر کے ساتھ الگ معاملہ ہے، وہ قاعدہ ہے جو قاعدہ ہم لوگوں نے ابھی اوپر میں پڑھا۔ جیسے ہی حاضر میں پہنچے، حاضر میں تفعلو تھا تو علامت مضارع کو ختم کر کے ہم اس کے بعد والے حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہ متحرک ہے تو اخیر والے کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے تعید و سعید۔ اگر وہ متحرک نہیں ہے، علامت مضارع کے بعد کا حرف اگر متحرک نہیں ہے، اگر وہ ساکن ہے تو ہم شروع میں حمزہ وصل لگائیں گے اور اخیر والے کو جزم کر دیں گے۔ اب حمزہ وصل کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، مفتوح ہوگا، مکسور ہوگا۔ اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کلمے کے عین کلمہ کو دیکھیں گے، اس فعل کے عین کلمہ کو دیکھیں گے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل کو ہم مضموم کر دیں گے، جیسے ینصر سے انصر انصر۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو ہم حمزہ وصل کو مکسور کر دیں گے، جیسے افعل، اضرب یا اسمع، اس طریقے سے۔ یہ مکمل گردان ہے امر معروف کی گردان، جیسے لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعل۔ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ غائب میں اور متکلم میں کوئی مستقل فعل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مضارع بلام امر کا ہی صیغہ ہوتا ہے۔ مضارع بلام امر یعنی لام امر لگائیں گے ہم مضارع میں، اخیر والے کو ہم جزم کریں گے، اخیر والے کو ہم جزم کریں گے اور نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ تو یہ غائب اور متکلم کی بات ہے، لیکن جیسے ہی ہم گردان کرتے کرتے ہم حاضر میں پہنچیں گے تو حاضر کا جو قاعدہ اور جو اصول ہم لوگوں نے پڑھا اس قاعدے کو ہم نافذ کریں گے۔ جیسے لیفعل اس ایک مرد کو کرنا چاہیے، وہ یا پھر یہ ترجمہ کرے چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے، لیفعل ان دو مردوں کو کرنا چاہیے، لیفعل ان سب مردوں کو کرنا چاہیے، لتفعل اس ایک عورت کو کرنا چاہیے، لتفعل ان دو عورتوں کو کرنا چاہیے، لیفعلن ان سب عورتوں کو کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا غائب کی بات، جس میں ہم نے مضارع کے شروع میں لام امر لگایا، لا لگایا، ہاں یہ مکسور رہا، اس کے بعد اخیر والے کو ہم نے جزم دے دیا اور نون اعرابی گر گیا، تثنیہ سے اس میں سے نون اعرابی گر گیا، اس سے بھی نون اعرابی گر گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی نون اعرابی گر گیا۔ اور یہ جو لیفعلنا ہے اس کا نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار ہے، لیفعلنا۔ اب کیوں برقرار ہے؟ یہ بات ہو گئی ہے، یہ بات جو ہے پیچھے گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ جب ہم غائب کے بعد حاضر میں پہنچیں تو اب حاضر کا الگ قاعدہ ہے، وہ قاعدہ جو ہم نے آج کے درس میں پڑھا کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ہم اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے بعد والا حرف متحرک ہے تو اخیر والے کو ہم جزم دے دیں گے، بات ختم۔ جیسے تعید و سعید، اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والا حرف ساکن ہے تو پھر ہم اس میں حمزہ وصل لگائیں گے اور لاسٹ والے حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے تفعل سے افعل، اور حمزہ وصل مضموم ہوگا یا کیا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس فعل کے عین کلمہ کو دیکھیں گے، اگر اس فعل کا عین کلمہ مضموم ہے تو ہم حمزہ وصل کو مضموم کریں گے، اور اگر اس فعل کا عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو ہم عین کلمہ کو مکسور کریں گے، جیسے افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا اور افعلنا۔ ان افعال سے بھی، یہ امر حاضر سے بھی نون اعرابی گر گیا تثنیہ سے، ٹھیک ہے، نون اعرابی گر گیا، دو تثنیہ ہو گئے اور ایک یہ ہو گیا جمع مذکر حاضر کا، اور ایک یہ ہو گیا واحد مؤنث حاضر کا، یعنی چار نون اعرابی حاضر میں ہیں، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن نون ضمیر جمع مؤنث حاضر کا نون وہ اپنی حالت پر برقرار رہا، افعلنا وہ برقرار رہے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں متکلم میں، چونکہ بات ہوئی تھی کہ غائب کا اور متکلم کا معاملہ جو ہے برابر ہے، سیم ہے، کہ مضارع کے شروع میں مضارع بلام امر ہم لگائیں گے، تو چونکہ متکلم کا صیغہ ہے تو یہاں ہم کر دیں گے لافعل اور لنفعل، مجھ کو کرنا چاہیے، مرد یا عورت ہم کو کرنا چاہیے، دو مرد یا سب
مرد، دو عورتیں یا سب عورتیں، ٹھیک ہے. یہ معروف کی گردان ہوگی بالکل. امر مجہول کی گردان میں یہاں پہ سمپل سی بات آئی تھی کہ امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے. امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے اور مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے. مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے. جیسے لیفعل، لیفعل، ٹھیک ہے. لیفعل یہاں پہ کیا تھا معروف میں؟ لیفعل، تو یہ ہو گیا لیفعل. لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، ٹھیک ہے. لیکن امر حاضر معروف کا قاعدہ چونکہ ہم نے الگ پڑھا تھا، امر حاضر معروف کا قاعدہ ہم نے الگ پڑھا تھا. افعل، افعلا، افعلوا ہم لوگوں نے پڑھا تھا، افعلی، افعلا، افعلنا. تو اس کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو اس کا مجہول ہم افعل وغیرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کہ اللہ کے حمزہ وصل کو ہم نے ضمہ دے دیا، عین کلمہ کو ضمہ دے دیا کہ افعل ہو گیا یا کیا ہو گیا، ایسا نہیں کریں گے. جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو اس کا مجہول بالکل ان سب کے پیٹرن پر ہوگا. غائب یا متکلم ان سب کے پیٹرن پر ہوگا. اب یہ مجہول میں یہ امر حاضر کا جو یہ گردان ہے، یہ 6 صیغے ہے، یہ مجہول بننے میں اب یہ ان سب کے ساتھ لکھے جائیں گے. یہ جتنے صیغے ہم لوگوں نے پڑھے ان سب کے ساتھ یہ لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے مجہول میں یہاں پہ تھا معروف میں افعل، مجہول میں ہو جائے گا لتفعل. اب گردان بالکل کلیئر ہو رہی ہے. لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، ٹھیک ہے. لتفعل مجہول میں لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لافعل، لنفعل، لافعل، لنفعل. تو یہ مجہول میں کی گردان ہوگی بالکل سب کے جیسا. امر حاضر کا بھی گردان ہم مجہول میں سب کے جیسا ہی کریں گے. لیکن معروف میں امر حاضر کی گردان کا الگ قاعدہ ہے جو قاعدہ اوپر میں بیان کیا گیا، اور باقی غائب اور متکلم یہ باقی سب کے جیسے ہوں گے کہ مضارع بلا میں امر لگائیں گے، آخر والے کو ہم جزم کر دیں گے، نون اعرابی گر جائے گا اور نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار رہے گا مثل اس کے جیسا لم کے اندر ہے. بس یہی بات جو ہے یہاں بتائی جا رہی ہے کہ امر مجہول 14 صیغوں سے آتا ہے اور مضارع مجہول پر لام امر کے لگانے سے بن جاتا ہے. مضارع مجہول یفعلوا تھا تو یہاں یفعلوا تھا، لام امر لگایا تو یہ ہو گیا لیفعلوا. اب چونکہ لام امر کے لگانے سے آخر والے کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، آخر والے کو ساکن کر دیں گے جیسے کہ اوپر میں بیان کیا گیا فائدہ میں کہ لام امر مضارع غائب و متکلم معروف کے 8 صیغوں سے خاص ہے. جو صیغہ ہائے واحد کو جزم دیتا ہے ہر ایک صیغہ کو جزم دے گا. نون اعرابی کے سقوط یعنی نون اعرابی ساکن ہو جائے گا. نون ضمیر کی قائمی یعنی نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار رہے گا. میں مثل لم کے عمل کرتا ہے، لم کے تعلق سے ہم لوگوں نے بات پڑھی جیسے ینصرو سے لینصر. وہی ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں. اب اگر ہم اس کو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ بنائیں گے، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ بنائیں گے تو چونکہ خیر نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کی بحث ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی یہ امر معروف کی گردان اور امر مجہول کی گردان سمجھنی ہے. تو آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی درس کے اوپر. اگر کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو الحمدللہ، اور نئی باتیں سمجھ میں آئی ہوں تو پھر جو ہے آپ سوالات کیجیے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.